اس لیے اپنے گھروں کے اندر پردے کا رواج کیجئے۔ صحابی نے پوچھا تھا نا دیور کے بارے میں، آپ نے فرمایا یہ موت ہے، موت۔ اپنے گھروں میں باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، بھائی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اپنی بیویوں کا پردہ کرائیے، اپنے بھائیوں سے، اپنے کزنوں سے۔ اور کچھ تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کئی بہنوں کے فون آتے ہیں کہ ہم خود پردہ کرنا چاہتی ہیں، خاوند ناراض ہو جاتا ہے کہ تو میرے ساتھ فنکشن اٹینڈ کرنے اور لوگوں کی بیویاں آتی ہے، تو کیوں نہیں جاتی؟ تو دیوس وہ انسان ہے جو اپنی بیوی میں برائی دیکھے اور اس کو ختم نہ کرے۔ 13 سفر کو سرہانے تیل، انڈا، دال وغیرہ رکھ کر کسی مسکین کو بطور صدقہ دیتے ہیں، کہاں تک جائز ہے؟ یہ سارا غریبوں کا آئٹم لکھا ہے آپ نے، تیل، انڈا، دال، اس میں بکرا، مرغا، چامپیں، روسٹ کچھ بھی نہیں آیا۔ لگتا ہے مولوی نے الٹا مسئلہ سمجھا دیا آپ کو۔ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد کر لیجئے، بعض دفعہ ہمارے ہاں کیا خیال ہوتا ہے، جانتے تو ہیں کہ یہ کام غلط ہے، لیکن اس کا انکار کیوں نہیں کرتے کہ جی ہمارے تعلقات بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ جو 10 محرم کو کھانا لے کر آیا ہے سبیل حسین کے نام پہ، یا 11ویں شریف کی کھیر لے کر آیا ہے، یا کنڈے شریف لایا ہے، یا کوئی اور سسٹم ہے جو لے کر آیا ہے، اگر میں نے اس سے وصول نہ کیا تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، لے لو کوٹھے پہ پھینک دیں گے، پرندے کھا جائیں گے۔ آپ تعلقات سدھارنے کے چکر میں لے لو گے، آپ کی نسل کھانا شروع کر دے گی اور کہا کرے گی ابا جی لے لیا کرتے تھے۔ جو اسلام کے خلاف اعمال نظر آئیں اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے تو ان کا انکار کر دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیمار کو صحت مند سے دور رکھیں۔ اس کا کیا معنی ہے کہ بیمار کی بیماری اللہ کی مشیت سے، اللہ چاہے تو دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ جس طرح طاعون کے مرض کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں وہ بیماری آئے وہاں کے لوگوں کو بھاگنا نہیں چاہیے، یا کسی اور کو اس بیمار علاقے میں جانا نہیں چاہیے۔ تو یہ اہل جہلیت کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی مشیت کے بغیر جہاں بیمار اور تندرست اکٹھا ہوا، تندرست کو اس کی بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی، اللہ کی مشیت کے بغیر۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اگر کسی کی بیماری کسی کو لگتی ہے اس میں اللہ کی مشیت ہوگی تو لگے گی، وگرنہ نہیں۔ وسیلے کے بارے میں وضاحت کیجئے، وسیلے سے مراد کیا ہے؟ وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمان الہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ دیکھیے وسیلہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ جائز کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو اس کے نام اور اس کی صفات کا واسطہ دے کے دعا مانگنا جائز ہے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا یہ جائز وسیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے اور ایک مسلمان داخل ہوا، اللہ کے نبی ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، آپ نے وہیں پر ہاتھ اٹھا دیے، اللہ نے بارش برسا دی۔ اگلے جمعے پھر آیا کہ اللہ کے نبی اتنی ہو گئی، راستے بند ہو گئے، مویشی مرنے لگ گئے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے بادلوں کو پھاڑ دیا۔ کسی نیک بزرگ سے، نیک ولی اللہ سے دعا کروانا جس کو آپ جانتے ہیں یہ واقعی نیک ہے، اور نیک ہونے کی پہلی شرط ہے وہ موحد ہو، مشرک نیک نہیں ہوا کرتا۔ یہ یاد کر لیجئے، باندھ لیجئے اپنے پلے سے، مشرک جتنا مرضی حاجی لک لک بن جائے وہ کبھی نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ مشرک بے ایمان ہے، مشرک نمازیں پڑھے تب بے ایمان، ہر سال حج کرے تب بے ایمان، مشرک سے دعا کروائی نہیں جا سکتی۔ تیسرا وسیلہ، آپ اپنے نیک اعمال اللہ کے دربار میں پیش کریں، جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے وہ 3 جو غار میں بند ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ سے کیا کیا تھا؟ اپنے نیک اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے تھے، اللہ نے پتھر ہٹا دیا، راستہ کھول دیا۔ یہ 3 جائز وسیلے۔ ناجائز وسیلہ کیا ہے؟ واسطہ پنجتن پاک کا، واسطہ حسن و حسین کا، واسطہ مولا علی کا، واسطہ 11ویں والی سرکار کا، واسطہ ہے وسیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ یہ واسطہ اور وسیلہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اللہ کے قرآن نے اس کی ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں اس کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ آپ کہو گے جناب آپ تو مانتے نہیں ہیں، وہ آدم علیہ السلام روتے رہے ان کا چھٹکارا نہیں ہوا جب تک انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش نہیں کیا۔ واسطہ دیا تو جان چھٹی۔ مولویوں نے یہ پٹیاں بڑی سنائی ہوئی ہیں طاہر القادری جیسوں نے، کیوں ٹیلی ویژن پر آ کر، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدم نے سیکھے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات، کچھ جملے، کچھ دعائیں، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب وہ کلمات بھی آپ کو پتہ ہے، آدم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ اب قرآن کی بات سچی یا مولوی کی بات سچی، فیصلہ آپ کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، ان کے دور میں قحط ہوتا ہے، حضرت عباس کو لاتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، عمر ان سے پہلے دعا کرتے ہیں، اللہ جب تک نبی زندہ تھے وہ دعائیں کرتے رہے، اب نبی فوت ہو گئے، اب ہم ان کے چچا کو لائے ہیں، علم عمل تقوی بزرگی میں ہم سے بڑے ہیں، یہ دعا کریں گے۔ ان کو چاہیے تھا فوراً ہی کہتے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ بارش برسا دے۔ یہ تعلیم نہ قرآن نے دی نہ حدیث نے دی۔ اور پھر اللہ عز و جل وہ ہستی، وہ ذات ہے جو نہ کسی کی محبت میں قید ہے نہ کسی کا خوف کھاتی ہے۔ ہم واسطے وسیلے، یہ دنیا کا جھنجھٹ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ وزیر اعظم سے ہم نے کوئی بات منوانی ہے تو MNA کی سفارش کرواتے ہیں، کیوں؟ وزیر اعظم کو پتہ ہے اس کی بات نہ مانی اگلے الیکشن میں یہ میرا ساتھ نہیں دے گا، وہ ڈرتا ہے۔ تھانے دار کی بیوی کا فون آ جائے، تھانے دار آپ کا نہ چاہتے ہوئے بھی کام کر دے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی محبت میں مجبور ہے۔ اللہ نہ کسی کی محبت میں مجبور ہے نہ اللہ کسی سے ڈرتا ہے۔ اچھا، ایک مثال دے کے بات ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پھر بھی یہ کہے کہ نہیں جی یہ ضروری ہے، تو ہم کہتے ہیں بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے لوگوں نے مثالیں بنائی ہوئی نا، کوٹھے پہ چڑھنا ہے، سیڑھی لگانی پڑے گی، بادشاہ کو ملنا ہے، وزیر پکڑنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ اتنا دور نہیں ہے بندے سے جتنا کوٹھا اس فرش سے دور ہے، سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، مانگو تو صحیح۔ دوسری بات، یہ مثال کہ بادشاہ کو ملنا ہے تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ مخلوق کی تشبیہ ہے جو حرام ہے۔ اور اگر یہ بھی مان لی جائے، میں کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ خود چل کر سائل کے پاس آ جائے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور کہ مانگ بھی کیا مانگنا ہے، صدر صاحب خود آ گئے ہیں، مانگو جی کیا مانگتے ہو؟ وہ کہ نہیں سرکار آپ واپس دلی جائیں، میں اپنے علاقے کے MNA صاحب کو لے کر دلی آؤں گا، اور پھر وہ وزیر اعظم کو پکڑیں گے، وزیر اعظم کو لے کے ہم تینوں وفد بنا کے آپ کے پاس آئیں گے اور پھر اپنی درخواست پیش کریں گے۔ وہ کہے گا بے وقوف پاگل، میں آ جو گیا ہوں، تو چھوڑ وزیر اعظم کو، ڈائریکٹ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عقل مندی کیا ہے؟ درخواست پیش کر دینی چاہیے یا نہیں؟ جی کر دینی چاہیے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آخری رات میں مالک عز و جل اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کوئی ہے بیمار شفا مانگ لے میں دے دیتا ہوں، کوئی رزق کی تنگی کا سوالی ہے میں اس کی رزق میں فراخی کر دیتا ہوں۔ ہم سارے اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور صبح اٹھ کر کیا جھوٹ بولتے ہیں، ساڑی سندا نہیں اے نہ دی موڑدا نہیں، تو نے تو خود نہیں سنائی، وہ تو سنتا ہے۔ اب یہاں جو آیت بھائی نے پیش کی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، آگے بھی ذکر ہے آیت کا، کیا؟ وجاہدو، جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ جہاد نیک عمل ہے، نیک اعمال کا وسیلہ دینا اللہ کے دربار میں جائز ہے۔ اور جو آخری سوال کیا ہے اذان کے بعد کی دعا کا، وہ مقام وسیلہ جنت میں وہ مقام ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے تعلیم دی ہے وہ دعا مانگنے کی۔